کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں، ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں، ایک ادارے سے پیسے لے کے دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں، عام فہم میں اس کو ہم جس ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 75 سال بعد بھی آج 1/3 پاکستانیوں کو غربت میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم پاکستان صحیح تو نہیں چلا رہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں حقیقی آزادی کی، ہم نے بھوک سے تو آزادی کی نہیں ہے اپنے بچوں کو، سب سے پہلے بھوک سے تو آزادی کرو نا اپنے بچوں کو، پھر آگے کرنا بات۔ اگر پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ آج پاکستان میں کچھ 50,000 ارب روپے تک کا قرض ہے، جس کے اندر 100 ارب روپے، تقریباً 25,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے وہ بیرونی کرنسی میں، یعنی کہ 100 بلین ڈالرز کا قرض ہے، جس کو ہم کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور جو آج پاکستان کے مسائل ہیں، جو آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، وہ اسینشلی اسی لیے ہیں، وہ ایکچولی اس لیے ہیں کہ وہ جو 100 ارب ڈالر ہم کو باہر لوگوں کو واپس کرنے ہیں اور ہر سال 20 ارب ڈالر دینے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم صرف سارے پاکستانی 22 کروڑ پاکستانی مل کر صرف اور صرف 30 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہم امپورٹ 80 بلین کا کرتے ہیں۔ تو 50 بلین کا یہ خسارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کے شکر سے جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن باہر رہتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں اور ہم کو پیسے بھیجتے ہیں، تو 30 بلین وہ بھیج دیتے ہیں، تو پھر 20 بلین کا خسارہ رہ جاتا ہے۔ پچھلے سال عمران خان صاحب 18 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، اب ہم نے خسارہ کم کیا ہے، مگر اس خسارے کے علاوہ ہم کو 20 بلین دنیا کو واپس بھی کرنے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں، ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں، ایک ادارے سے پیسے لے کے دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں، عام فہم میں اس کو ہم جس ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایک قوم بن کر، ایک ذمہ دار قوم بن کر، ایک عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے اعظم اور دیگر اکابرین جو ہیں وہ روز جو ہے وہ سعودی عرب نہ جائیں یا UAE نہ جائیں یا IMF نہ جائیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں، اور وہ پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے بھی پاکستان کی نئی تصور کرنا پڑے گا۔ اور اس پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے اگر پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر ہر پاکستانی اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان خود بخود پیر پہ کھڑا ہوگا۔ کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ضروری نہیں ہے، ہم یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہر بچے کی پاکستان میں ایوریج پہ انہوں نے حساب لیا تو 27 نمبر آ رہے تھے بچے کے میتھ میں، اور 31 نمبر آ رہے تھے بچوں کے سائنس میں اوسطاً۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، ہر بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے۔ ہم اس پاکستان کے اندر 2000 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر، حکومت 1000 ارب روپے سے زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کرتی ہیں، چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاق ملا کر، مگر اس کے بعد اگر بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہو، سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے ہمارے اساتذہ سے کہ بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں، میری بہن آپ کیا پڑھا رہی ہیں اس بچے کو۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے، بلکہ اسکولوں کے نظام بھی اچھے کرنے ہیں۔ اور اسکولوں کا نظام کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بتاؤں، وہ اسکولوں جو ہے نا وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے نہیں چلنی چاہیے، وہ کوئٹہ سے، کراچی سے، لاہور سے اور پشاور سے نہیں چلنی چاہیے، وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر پیرنٹس بیٹھنے چاہیے۔ آپ بٹھا دیجئے والدین کو اسکول بورڈ کے اوپر۔ امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسکول بورڈ ہوتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، آپ والدین کو بٹھا دیجئے اسکول بورڈ کے اوپر، وہ میک شور کریں گے کہ ٹیچر روز صبح آئے گا، اور اگر نہیں آئے گا اور والدین کو یہ حق دے دیجئے کہ جو نہیں آئے ٹیچر پڑھانے کے لیے اس کو نکال دو، اور جو اچھا ٹیچر ہو اس کو نوکری دو، حکومت پیسے دے ان کو، حکومت وظیفہ دے ان کو، لیکن والدین کو اختیار دیجئے، اسکولیں اچھی ہو جائیں گی۔ ہم باتیں کرتے ہیں حقیقی آزادی کی، ہم نے بھوک سے تو آزادی کی نہیں ہے اپنے بچوں کو، سب سے پہلے بھوک سے تو آزادی کرو نا اپنے بچوں کو، پھر آگے کرنا بات۔ اگر بنگلہ دیش جس کی آمدن ہم سے آدھی تھی بریک اپ کے وقت پہ، ہم سے آدھی سے بھی کم تھی، وہ آج ہم سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر ہندوستان ہم سے آگے نکل جاتا ہے، ویتنام اور پاکستان کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا 1992 کے اندر، آج اس کا 300 ارب روپے کا ہے، ہمارا 30 ارب روپے کا ہے۔ اگر وہ سب کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، ہم کو یہ کرنے والا بننا چاہیے، انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ کیا وجہ ہے آج کہ ہر تیسرا پاکستانی غربت میں ہے؟ سیریسلی 75 سال اس ملک کی اللہ کی مہربانی سے آزادی کو ہو گئے، خود مختاری کو ہو گئے۔ اگر ہم 75 سال بعد بھی
آج 1/3 پاکستانیوں کو غربت میں رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم پاکستان صحیح تو نہیں چلا رہے، پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو تبدیل کرنا پڑے گا نا۔ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ ہندوستان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ 200، 400، 500، 600 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کر لیتا ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے دسمبر کے مہینے میں 5.5 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا اور ہم نے صرف 2.25 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس روش پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہمارے سیاسی لیڈران کہ دوسرے لیڈران کیا یہ سوچ بھی رکھتے ہیں، کہ سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو حل کرنا چاہیے؟ اگر ہر پاکستانی کی ایوریج منیمم انکم جو ہے، منیمم ویج 1,00,000 روپے ہو تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ مجھے خود بتائیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس والد کی انکم 1,00,000 روپے اس کا بچہ بھی پڑ جائے گا، اس کے گھر میں اجالا ہو جائے گا۔ میں روشنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اجالے کی بات کر رہا ہوں۔ جس کے گھر میں انکم نہیں ہوتی اس کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، جس کے گھر میں انکم آ جاتی ہے اس کے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ کھانا بھی آ جائے گا، کھلونے بھی آ جائیں گے، کپڑے بھی آ جائیں گے، تعلیم بھی آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ کیوں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہو؟ یہ ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہماری مدد کے لیے ہو، ہمارے کام کرنے کے لیے ہو، ہماری مسائل حل کرنے کے لیے ہو، ہماری مشکل حل کرنے کے لیے ہو؟ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں، یہاں پہ کیوں نہیں تصور کرتے ہم اس کا؟ کریں اس کا تصور، اور پھر ڈیمانڈ کریں، اور کریں گے۔ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ ہم یہ کیوں تصور نہیں کرتے کہ ہمارے سیاستدان کمپیٹنٹ ہوں، کہ ان کو ایکچوئل کام آتا ہو، کہ جو وزیر بیٹھا ہو وزارت پہ اس کو وزارت کا کام آتا ہو؟ یہ کیوں نہیں تصور کرتے؟ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ وزیر جس وزارت محکمے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو کام آ رہا ہوتا ہے، اس کو کام کرنے آتا ہے۔ آخری میں آپ کو ایک شمار یاد دے کر پھر جاؤں گا، آپ سے اجازت لوں گا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ملک ہے لیسوٹو، اس میں ننھے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے۔ ہر 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 44 بچے مر جاتے ہیں پہلے مہینے کی زندگی میں، اپنی زندگی کے پہلے مہینے میں 1000 میں سے 44 بچے مر جاتے ہیں۔ فن لینڈ میں 1، ایران میں 4، لیسوٹو میں 44 بچے مرتے ہیں۔ وہ دنیا کا خراب ترین، ورس ترین ملک ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا دوسرا خراب ترین ملک پاکستان ہے۔ ہمارے ہاں 40 بچوں کی وفات ہو جاتی ہے پہلے مہینے کے اندر۔ اور اگر اس بات کو سوچ کے ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی ہے، اگر اس بات کو سوچ کے ہمارے ایلیٹس کو شرم نہیں آتی، اشرافیہ کو شرم نہیں آتی ہے، اگر اس بات کو سوچ کے، وہ 1 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اور اس بات کو سوچ کے ہم کو بنحاص القوم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، تو پھر کچھ بات نہیں سمجھ آ سکے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل نکالیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے، اور ان تمام مسائل کا حل نکال کر تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو لا کر ایک جگہ دیں گے کہ دیکھو یہ مسئلے ہیں، ہم کو یہاں پہ جانا ہے، ہم کو ہر بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، ہر گھر میں روزگار دینا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اپناؤ، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم یہ جلد انشاءاللہ فیصلے اس کے کریں گے۔ بہت شکریہ۔